ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 76 تک 76 نمبر آیت تک سبق اپنا پڑھ چکے۔ آج آیت نمبر 77 شروع کریں گے۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ و اتم برہانہ کے حضور یہ دعا کرتے ہوئے کہ مالک ہمیں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ایک تو جہاد کے متعلق بات ہوگی، نماز کے متعلق بات ہوگی، زکوٰۃ کے متعلق بات ہوگی، اور پھر رب تعالی جل جلالہ ان لوگوں کی بات کرے گا کہ جو جہاد سے گھبراتے ہیں۔ ان آیات میں ان کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں کی گئیں کہ جو موت سے ڈرتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ موت آ کر رہنے والی چیز ہے، اس سے تم جتنا مرضی دور رہ لو، بے شک جتنے مرضی قلعے بنا لو، موت برحق ہے اور وہ آ کر ہی رہے گی۔ اور پھر اس کے اندر بتایا گیا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، اور انسان کی جو بری عادتیں ہیں وہ اس کے اپنے نفس کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تو خیر ہی عطا فرماتا ہے، رب تعالی جل جلالہ بھلائی ہی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے متعلق بہت ہی لطیف بات اس رکوع کے اندر کی گئی، اور پھر قرآن کریم کے متعلق بات کی گئی کہ اس کے اندر شک نہیں، اگر اس کے اندر شک ہوتا تو پھر بہت زیادہ خرابہ ہونا تھا، بہت زیادہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ خراب ہونا تھا۔ تو اس کے اندر اختلاف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ اور شفاعت کے متعلق اس کے اندر بات کی گئی، اور سلام کا جواب دینے کے متعلق اس کے اندر بتایا گیا۔ یہ اس کا اجمالی طور پہ آج کے سبق کا خاکہ تھا جو میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ یہ آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے: الم ترى، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں؟ الم ترى آپ نے دیکھا نہیں؟ الی الذین ان لوگوں کی طرف جو قیلا کہتے تھے، جنہوں نے کہا، آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ قیلا جن لوگوں سے کہا گیا، لہم ان سے، کفو روکو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، کہ ابھی جنگ سے رک جاؤ۔ انہیں تھوڑا ڈیلے کرنے کا کہا گیا کہ ابھی جنگ سے رک جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ابھی خانہ مکہ مکرمہ میں ہی تھے کہ جیسے جیسے لوگ حلقہ بغوش اسلام ہو رہے تھے، ان کے دلوں میں یہ تڑپ تھی کہ یا رسول اللہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں، آقا ہم ان سے لڑیں نہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے اس شوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کر رہا ہے۔ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی پچھلی وہ بات یاد کروائی جا رہی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روک لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب دوسری اللہ تعالیٰ حالت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب کتبہ
فرض کر دیا گیا علیہم القتال، ان پر جہاد، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متشابہ جو ہے وہ خود ہی ختم فرما دیا، شک کو اللہ نے خود ہی ختم کر دیا تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ پیچھے بات صحابہ کی ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جب ان پہ جہاد فرض کیا گیا تو وہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اذا فریق منہم، جب ان میں سے ایک فریق، شوق سارے صحابہ کو تھا لیکن ان میں سے ایک فریق، اس کی حالت کیا ہوئی؟ یخشون الناس، وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے تھے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ایک فریق کی بات ہے، کوئی اس آیت سے یہ مطلب نہ لے کہ نبی کے صحابہ ڈرپوک تھے۔ اللہ نے اذا فریق منہم کہہ کے ان ڈرپوک لوگوں کو نکال دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ ان میں سے ایک فریق یہ ایسا بھی تھا، یہ فریق جو تھا یہ بعد میں وہی منافقین تھے جنہوں نے پھر اپنی ایک جماعت بنائی، ایک ٹولہ بنا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے رہتے بن کے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر تشریف لے جاتے تو پھر یہ پیچھے سے رخنہ اندازیاں کرتے۔ تو اللہ کریم نے سارا شک جو ہے وہ دور کر دیا۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں انہیں مار نہ دیں، اگر وہ جہاد کے لیے نکلیں گے تو نقصان نہ ہو جائے، زخم نہ آ جائیں، بلکہ وہ اتنا ڈرتے تھے جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے، اس سے بھی زیادہ۔ حالانکہ مومن کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس حالت کو بیان فرما رہا ہے کہ خشیت اللہ، وہ یوں لوگوں سے ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی شدید ترین ڈر ان کے اندر تھا۔ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، انہوں نے کہا یا اللہ جہاد کیوں فرض کر دیا ہم پہ، لما كتبت علینا القتال، ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا، یا قتل و قتال کیوں فرض کر دیا۔ یہ بندوں کو مارنا، ان کے دلوں میں بھی یہی بات آئی ہوگی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے دل میں آئی تھی۔ یہ مرزائیوں کا جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی جہاد کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے کہنے پہ جہاد کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی کا فتویٰ تھا، بلکہ وہ لوگوں کو ایسی ہی لاجکس بتاتا تھا کہ دیکھو جی بندے بندوں کو ماریں گے، یہ بھی بھلا کوئی دین ہے کہ لوگ انسان انسانوں کو کاٹتے پھریں گے۔ تو یہ ڈر جو ہے نا، منافقت والا ڈر، یہ ابھی برصغیر پاک و ہند سے نہیں شروع ہوا، بلکہ یہ حضور کے زمانے سے ہے۔ کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جنہیں جہاد سے ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے ان کی حالت کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ اور مہلت دے دی، کچھ مہلت دے دے، یعنی موت سے وہ ڈر رہے تھے۔ اجل قریب، موت کا وقت جو ہے وہ ہمارا قریب کر دیا ہے تو نے۔ اب جنگ کے لیے جس نے بھی جانا ہے اس نے یہی تو سوچنا ہے نا کہ بس اب جنگ کے لیے جانا ہے، یا آر یا پار، یا میں مروں گا یا اگلے کو ماروں گا۔ ان کے دلوں میں اب یہ ڈر آ گیا، انہوں نے کہا لولا اخرتنا الی اجل قریب، یا اللہ کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دے دی، اب تو موت بالکل ہی قریب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا محبوب ان کا جو ڈر ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے، میں نے جانا ہے، میرے علم میں ہے۔ اب وہ جو ڈر رہے تھے ان کی کیفیت تھی قلبی، دلی کیفیت تھی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا بندہ جب جہاد کے لیے نکلتا ہے سب سے پہلے اس کے دل میں آتا ہے کہ یار یہ کوٹھی بنگلہ یہ جائیداد کیا بنے گا، یہ سارا کچھ ایسے ہی رہ جائے گا۔ پھر وہ اپنی آل اولاد کی طرف دیکھتا ہے، ساری چیزیں وہ سوچتا ہے کہ یار یہ جہاد تو سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینے والی بات ہے، یا مارنا ہے یا مر جانا ہے۔
اب جب بندہ جہاد کے لیے قدم اٹھاتا ہے اس کے دل میں دو طرح کی جو ہے نا باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سامنے اس کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے اور ادھر اس کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک طرف شیطان، دوسری طرف رحمان کی طرف سے بلاوا ہے. اب وہ اس کشمکش کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے. جس کا ایمان ہوتا ہے تگڑا وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے، دنیا کو دیکھتا بھی نہیں. لیکن جو ہماری طرح کا، میری طرح کا کمزور ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے گاڑی کا کیا بنے گا، بنگلے کا کیا بنے گا، زمینوں کا کیا بنے گا، نوکر چاکر ہیں، بادشاہی ہے، یار کیا بنے گا، یہ تو سارا کچھ جاتا رہے گا. لوگ آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہاں جی، تو یہ تو سارا، جو میرے جیسا کمزور ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، قل، اے محبوب ان سے کہو، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال و متاع تو بہت ہی تھوڑا ہے، آخرت کی فکر کر. یہ جس کی تو سوچ رہا ہے نا کہ یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ تو بڑا ہی قلیل ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی تو وقت ہی کوئی نہیں. والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، لمن اتقی، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. آخرت والا سودا کر، دنیا کی طرف نہ اب سوچ. دنیا کا جو تیرا نقصان ہونا ہے اس کو ہونے دے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈر کے جہاد کے جذبہ سے سرشار ہو کر میدان جہاد میں نکلا اور وہ اپنی زندگی اللہ کے حضور پیش کر گیا. اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی، اس کے لیے آخرت بڑی ہی بہترین ہوگی جو اللہ سے ڈر کے آ گیا. دنیا کا نہ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب ان سے کہیے، قل متاع الدنیا قلیل. اچھا، یہ کن لوگوں سے حضور نے کہا ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جب ان کے پاس نہ بنگلے تھے، نہ گاڑیاں تھیں، اس طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھیں. ان لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. ہم نے تو بڑا لمبا چوڑا جناب کام کیا ہوا ہے. یہ تو جو چھوٹے مطلب سورسز والے لوگ تھے نا، ان کے لیے کہا گیا کہ قل متاع الدنیا قلیل. محبوب ان سے کہیے کہ دنیا کا مال و متاع یہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آخرت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا. اللہ کے سمجھانے کے انداز دیکھیے آپ. اللہ کریم نے، انسان کی تو عقل ہی نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کریم جل جلالہ نے عقل دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو. بات یہ کر کے نا اللہ فرماتا ہے ولا تظلمون فتیلا، کوئی بھی دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پہ. ولا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلن، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا، یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ظلم والی بات یہ کہاں سے آ گئی؟ بات تو ہو رہی ہے جہاد کی، کہ کچھ لوگ نکلے، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، انہوں نے اتنا ڈرے جہاد سے کہ اللہ سے بھی زیادہ وہ جہاد سے ڈرنا شروع ہو گئے. لوگوں کا ڈر ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا. اللہ نے کہا ولا تظلمون فتیلا، تم دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے جان دو گے نا تو یہ نہیں کہ وہاں قدر و قیمت نہیں پڑے گی. اللہ ظلم نہیں کرے گا تم پہ، تمہاری سوچ سے ماورا تمہیں عطا فرمائے گا. تمہاری عقل میں، فکر میں، تمہاری سوچ میں وہ چیز نہیں ہوگی جو اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. ولا تظلمون فتیلا، یہ غم نہ کرنا کہ تم دنیا کا اتنا مال و متاع چھوڑ کے اللہ کی طرف آگے ہو، یہ غم نہ کرنا. آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پہ سیدنا صدیق اکبر نے سارا کچھ جب رسول اکرم کی بارگاہ میں رکھ دیا. آج تو وہ جذبہ ہے ہی نہیں نا ہمارے اندر کہ ہم سے مجھ سے کوئی کہے کہ یا رسول اللہ کے نام پہ آپ مجھے گاڑی دے دیں، ہم تو کروڑ بار سوچیں گے اس پہ. اس وقت تو ایسے لوگ نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق سارا کچھ لا کے رسول اکرم کے قدموں میں رکھا. نبی پاک نے ان سے پوچھا ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول. اچھا، اب دیکھیے ولا تظلمون فتیلا، جب انہوں نے سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ نے اب ظلم نہیں کیا. رب نے کیا کیا؟ رب نے جبریل امین کو بھیجا
جبریل کو بھیجا کہ محبوب کریم کی بارگاہ میں جا کے پوچھو کہ محبوب اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور رب پوچھتا ہے ابو بکر اللہ پہ راضی ہو. کتنا بڑا یہ انعام ہے کہ اللہ عرشوں فرشوں کا مالک ہو گئے، جس کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، سب سے وہی پوچھنے والا ہے. وہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو ضائع نہیں کر رہا. اللہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا، فرمایا جبریل جاؤ ابو بکر کو سلام بھی دے کے آؤ اور پوچھ کے بھی آؤ کہ ابو بکر اللہ پہ راضی ہو. پھر یہ ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا کہ اللہ تم پہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. جب تم اللہ کی قدر کرو گے نا، اللہ بھی تمہاری قدر کا جواب قدر میں دے گا. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ تمہاری ایک نیکی کا بدلہ تمہیں ایک نیکی نہیں دیتا، اللہ 10 دیتا ہے. اور تم ایک خرچ کرو اللہ تمہیں 10 دنیا میں دے گا، 70 آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ یقین محکم ہونا چاہیے. اینما تکونوا، اب انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، جو ڈرنے والا فریق تھا نا، ڈرنے والا گروہ تھا جہاد سے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے اینما تکونوا، اینا جہاں بھی رہو، اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت موت تمہارا ادراک کر ہی لے گی، موت تمہیں آ کے ہی رہے گی. اینما تکونوا، تم اب جہاد میں جانے سے گھبرا رہے ہو، ڈر رہے ہو، گھر میں بیٹھ جاؤ موت پھر بھی تمہیں آئے گی، مسجد میں بیٹھ جاؤ موت تو پھر بھی آئے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا موت تمہیں آ کے ہی رہے گی جہاں کہیں بھی رہو. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوج، برج کی جمع ہے یہ، فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی اگر تم رہو گے تب بھی موت تمہیں آ ہی جائے گی. کوئی بڑے سے بڑا قلعہ جو ہے وہ تمہارا حصار تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ قلعے جو ہیں ان کی مضبوط ترین دیواریں موت کا راستہ نہیں روک سکتی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط دیواروں والے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ جا بسو موت پھر بھی تمہارے پیچھے آ ہی جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اب اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی منافقت کا جو پردہ تھا نا اس کو اور چاک کیا منافقین کی. اب آپ نے بات سمجھنی ہے اور پوری توجہ سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آیت نمبر 78 ہے یہ سورہ نساء کی. اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے، وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ ان کو پہنچتی ہے، حَسَنَةٌ بھلائی، اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو محبوب وہ تیرا نام لگا دیتے ہیں. يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ برائی محمد کی طرف سے ہے. اللہ نبی پاک سے باتیں کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. کیسے اب سمجھیے، کا ضمیر کا استعمال کیا اللہ نے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو کوئی نیکی بھلائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو برائی پہنچتی ہے، جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے. یعنی جب برائی ملتی ہے تو محبوب کا نام لگا دیتے ہیں، جب بھلائی ملتی ہے تو اللہ کا نام لگا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا حبیب قل، تو ان کو کہہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ تمہیں جو برائی پہنچتی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ نہ کیا کرو کہ تمہیں اچھائی ملی تو اللہ کا نام لگا دیا، برائی ملی تو اللہ کے محبوب کا نام لگا دیا. قل، اے محبوب تو ان کو کہہ کل من عند اللہ،
ہر ایک چیز عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، فما لہؤلاء القوم، اللہ کریم فرماتا ہے تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اس قوم کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بھی بات سمجھ ہی نہیں رہے، کسی بات کی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اب اللہ کریم جل جلالہ نے جو اپنے محبوب کریم پر اعتراض تھا نا، اس اعتراض کو رب نے دور کیسے کیا۔ اعتراض کیا تھا ان کا، منافقین کا، کہ جو ہمیں برائی ملتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، ان کا یہ اعتراض تھا۔ اللہ کریم نے اب بات دیکھے کہ رب فرماتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے قرآن پڑھنے والے، اے مخاطب، ما اصابک، جو بھی تجھے پہنچے، من حسنۃ، بھلائی سے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں پہنچے برائی میں سے، فمن نفسک، یہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو ہمیں نیکیوں کا موقع ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو ہم برائیاں کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ برائی کا موقع اللہ نہیں دیتا، اللہ نہ برائی کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ برائی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، رب تعالیٰ نے فرما دیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم برائیاں کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ ہم نے محبوب آپ کو کیوں بھیجا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی برائی پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں کو برائی دیں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، برائی تو ان کے اپنے نفس کی پیداوار ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور جب ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے نا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو بطور گواہ اللہ کافی ہے، اس بات پہ اللہ گواہ کافی ہے۔ کس بات پہ، کہ نیکی اللہ کی طرف سے، برائی بندے کے اپنے نفس کی طرف سے، اور آپ صرف اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں ان کی طرف، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پر بطور گواہ اللہ ہے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے ان لوگوں نے جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا ونڈ کی، انہوں نے دو علیحدہ علیحدہ چیزیں کی۔ انہوں نے کہا جی نیکی اللہ کی طرف سے ہے، برائی رسول خدا کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم نے اب دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک آپ پہنچی۔ اللہ نے ابھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اللہ انہیں سمجھا رہا ہے، انہیں بتا رہا ہے۔ اب آخری بات اللہ نے کتنی زبردست کی، آپ سمجھیں، سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ رب انہیں سمجھا، رب فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اوے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے میری ہی اطاعت کی۔ یہ جو تم نے دوئی ڈال دی ہے نا کہ یہ نیکی اللہ کی طرف سے ہے، برائی محبوب کی طرف سے ہے، یہ تمہارا باطل نظریہ ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نیکی کی توفیق دیتا ہوں، میرا محبوب تمہیں برائی پہ لگاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کے پیچھے چلا حقیقت میں وہ میرے ہی پیچھے چلا۔ جس نے میرے رسول کی بات مانی حقیقت میں اس نے میری ہی بات مانی۔ عموماً قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے نا وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ والرسول، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی پہلے اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت۔ یہاں رب ذوالجلال نے چونکہ منافقین کے منہ بند کرنے تھے، چونکہ اللہ نے یہاں محبوب خدا کے دشمنوں کے منہ بند کرنے تھے، رب تعالیٰ نے اسلوب تبدیل کیا۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محبوب کی بات مانتا ہے حقیقت میں وہ میری ہی بات مانتا ہے، جو میرے محبوب کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ میرا ہی انکار کرتا ہے۔ فمن تولا، اور جو اس بات سے پیٹھ پھیرے، کس بات سے،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کو مانا اس نے حقیقت میں اللہ کو مانا۔ فمن تولا، جو پھر جائے اس بات سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو محبوب ہم نے آپ کو اس کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اس کا حفیظ بنا کر نہیں بھیجا۔ سارے بولیں گے میرے ساتھ، فما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب جو اس بات کو نہ مانے ہم نے آپ کو اس بندے کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن پڑھا کریں، گھر میں بیٹھا کریں، گھر میں بیٹھ کے ایک رکوع بشک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، پڑھا کریں ضرور، شرک سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ محافظ کون ہے؟ اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک کے آغاز میں، کئی جو قرآن پاک کے نسخے ہیں نا، بلکہ ہر ایک کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو الحفیظ بھی اللہ کا نام ملے گا۔ حفیظ، حفاظت فرمانے والا، اللہ کا نام ہے یہ۔ محافظ، نگران، اللہ کا اس میں صفاتی ہے۔ یہاں اللہ کریم یہ اس میں صفاتی اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب جو آپ کی بات نہ مانے، جو آپ کی اور میری بات کو ایک بات نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس ہم نے آپ کو اس کا محافظ بنایا ہی نہیں۔ جو آپ کی اور میری بات کو ایک نہ مانے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فمن تولا، فرمایا جو اس سے پھر پھرے، ومن تولا، جو اس سے پھر جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو اس کا محافظ بنا کر بھیجا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امتیوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے، امتیوں کی حفاظت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس امتی کی جو امتی اللہ اور اس کے رسول کو دوئی والے پلڑے میں نہ تولے، جو الگ الگ نہ کرے۔ اللہ اللہ ہی رہنا ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود برحق ہے، ہم عابد ہیں، ہم مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ خالق ہے، رسول کریم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس مخلوق میں سے کسی اور کو یہ رتبہ نہیں دیا کہ کسی بندے کی بات کو اللہ کہے کہ یہ میری بات ہے۔ اگر اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے تو اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ کو دیا ہے کہ محبوب تیری بات میری بات ہے، تیرا کہا میرا کہا ہے، تیرا انکار میرا انکار ہے، اور تیری اطاعت میری اطاعت ہے۔ بلکہ اللہ کریم نے تو غزوہ بدر میں رب ذوالجلال نے ایسا محبت بڑا پیغام دیا، رب نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب محبوب خدا نے کنکریاں کافروں کی طرف پھینکی، اللہ نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا، اے محبوب وہ جو کنکریاں تو نے پھینکی تھی نا، وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے خود پھینکی ہیں۔ اللہ ہاتھوں سے پاک، اللہ جسم سے پاک، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے عمل کو، رسول کریم کے فعل کو اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے محبوب کا مقام امتیوں کو بتایا ہے کہ محبوب کا مقام یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی لیے کہا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب اور محب میں میرے تیرے والی بات ہوتی نہیں، جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے، جو محبوب کا ہے وہ وہی محب کا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو امت کے لیے محافظ بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ لوگ پھر آپ سے انہوں نے کیا کہا، منافقت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، یہ باتیں سن کے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں طَاعَةٌ، ہم نے آپ کی اطاعت کی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے ہی ہیں، ہم تو آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَإِذَا بَرَزُوا، پس جب وہ چلے جاتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کسی دوسرے گروہ کے گھر، کسی دوسرے گروہ کے پاس، غیر الذی تقول، پھر وہ کہتے ہیں پہلی بات کے الٹ بات، غیر الذی تقول، جو انہوں نے پہلے کہا تھا اس کے غیر بات کی، یعنی پہلے کیا کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے لوگوں کے پاس، رسول اللہ کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کے کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں ہم نے تو ان کی اطاعت نہیں کی۔
ہم نے نہیں ان کی اطاعت کی، یعنی ان کی منافقت کو اللہ کریم جل جلالہ سامنے کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، منافق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راتوں کو گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے چمگوئیاں کرتے تھے، میٹنگز بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے تھے، آپ کے خلاف باتیں سوچتے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے واللہ یکتب، اللہ نے وہ لکھ دیا، ما یبیتون، وہ جو راتوں کو اپنے گھروں میں آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے رب نے وہ لکھ دیا ہے۔ اللہ لکھنے سے پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ تو پاک ہے لکھنے سے، لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں۔ فأعرض عنہم، یہ پھر وہی بات آ گئی، اللہ نے کہا محبوب آپ ہاتھ حوالہ رکھیں، فأعرض عنہم، محبوب آپ ذرا ان سے اعراض کریں، چھوڑ دیں۔ وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پہ توکل رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز، آپ کے سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی، جو کہتے ہیں یہ کہتے رہیں۔ آیت نمبر 81 تک ہم نے آج کا سبق پڑھا، تو اس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے سب سے بڑی جو بات پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں آ جائے پھر وہاں لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، پھر فوراً اپنا سر جو ہے اس کو جھکا دینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رب ذوالجلال نے اپنی بات کہا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جو ہم سے برائیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں توفیق ملتی ہمیں، وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ جتنا نفس تگڑا ہوگا اتنا ہی اس نفس کا آپ کے جسم پہ غلبہ ہوگا، آپ کے اعضائے جسمانیہ پہ قبضہ ہوگا، آپ کے جسم کے اعضاء ادھر چلیں گے جدھر آپ کا نفس کہے گا۔ اگر نفس آپ کا تگڑا ہے تو، اگر نفس کمزور ہے پھر آپ کی بات مانے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے نفس کو کمزور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔